بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس آپ نے جو ہے لیسن نمبر 3 ہے آپ کا مرغے مرحوم، اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر اوپن کریں 138، پیج نمبر 138 کے اوپر آئیں۔ بک کے اوپر فوکس کیا کریں، سلائیڈس کے اوپر فوکس نہ کیا کریں، بک پہ اپنی نظر رکھا کریں اور سنا کریں آپ، تاکہ آپ کو الفاظ جو ہیں صحیح ادائیگی آپ کی ہو سکے۔ شاعر کہتا ہے، اس کے شاعر ہیں اسد جعفری۔ شاعر کہتا ہے مرغ مرحوم کے اس کا نصاب میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بچوں کو پالتو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، شاعر بھی مرغ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کو شاعری میں بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے مرغے، میرے سرمایہ تسکین جان یعنی مجھے سکون کی وجہ، جیسے پرندوں سے جانوروں سے محبت ہوتی ہے تو اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تیری فرقت میں ہے بے رونق میرا سارا جہاں، فرقت جدائی، یعنی شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے میں تیرے سے دور ہوں گا تو میرا جہان جو ہے اس میں رونق بالکل ختم ہو جائے گی۔ کون دے گا رات کے 12 بجے اٹھ کے اذان، یعنی رات کے 12 بجے کون اٹھ کر اذان دے گا۔ تیری فرقت میں یہ دل تڑپا جگر نے آہ کی، یعنی وہ اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ تیری جدائی میں میرا کیا حال ہو گیا ہے کہ میں جو ہے وہ تڑپ رہا ہوں۔ کھا گئی تجھ کو نظر شاید کسی بدخواہ کی، بدخواہ جو ہمارے لیے برا چاہتے ہیں، برا چاہنے والے کو بدخواہ کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شاید کسی میرے برے چاہنے والے نے تجھے دیکھا ہے تو اس کی جو نظر ہے وہ تجھے لگ گئی ہے۔ تجھ کو لایا تھا کراچی سے کہ پالوں گا تجھے، شاعر کہتا ہے کہ میں تجھے کتنی دور سے لایا تھا، کہاں سے لایا تھا؟ کراچی سے لایا تھا۔ کس لیے لایا تھا کہ پالوں گا، جیسے پالتو جانوروں کو پالتے ہیں تو دور دور سے پرندے جانور لے کے آئے جاتے ہیں، اسی طرح وہ شاعر کہتا ہے کہ میں تجھ کو کراچی سے لایا تھا تاکہ میں تجھے پالوں گا، مشرقی آداب کے سانچوں میں ڈھالوں گا تجھے، یعنی کہ میں تجھے سکھاؤں گا اچھے ادب و آداب۔ مشرقی آداب کا مطلب ہے کہ اچھے ادب و آداب جو مشرق میں جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ تجھے سکھاؤں گا۔ مفت خوروں کی نگاہوں سے بچا لوں گا تجھے، تجھ پہ لیکن موت کے دلدوز سائے چھا گئے، لیکن تو دلدوز برے، دل کو تڑپا دینے والے، دل کو رلا دینے والے دلدوز، موت کے سائے جو ہیں وہ پریشان کن ہوتے ہیں، وہ جو ہے تجھے انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد شاعر نے ایک اس کا انتخاب کیا، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، ضرب المثل ہے، اور اس کا استعمال کیا ہے شاعر نے غنچوں، چھوٹی کلیوں کو کہتے ہیں کہ چھوٹی کلیوں پہ ہمیں حسرت ہے کہ جو بغیر کھلے ہی مرجھا گئیں۔ تیرے غمزے زندگانی بھر نہ بھولیں گے مجھے، غمزے آوازیں جو مرغے کی بولنے کی آواز ہے اسے شاعر غمزے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ پھول سی کلغی ملائم پر نہ بھولیں گے مجھے، شاعر کو اس سے وہ جو تاج ہے مرغے کا اس کو، اور اس کو وہ کہتا ہے اس کے پروں کو بہت ملائم کہتا ہے اور اس کے تاج کو پھول سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تیرے اندازے حسیں یکسر نہ بھولیں گے مجھے، یکسر بالکل بھی نہیں بھولیں گے، چھوڑ کر مجھ کو تو دستے داور محشر میں ہے، یعنی کہ مجھے تو چھوڑ کر جو ہے وہ چلا گیا ہے، قیامت کا انتظار کرنے میں نے اس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ تیرا ڈربہ تجھ سے بہتر ہے کہ میرے گھر میں ہے، کہ تو بے وفا نکلا لیکن تیرا ڈربہ، تیرا گھر جو ہے وہ بے وفا نہیں نکلا، وہ ابھی تک میرے گھر میں موجود ہے۔ جب نظم لکھی جاتی ہے تو اس میں ردیف اور قافیوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں پہلے بند میں جان، جہان، اذان، یہ ہے یہ قافیے کے طور پر استعمال ہوئے۔ قافیے ہم آواز الفاظ کو بھی کہا جاتا ہے، اور کی اور 2 مرتبہ کی، اور دوسرے بند میں گا تجھے گا تجھے گا تجھے، یہ ردیف ہے، گا تجھے جو ہے وہ ردیف ہے۔
تو یہ جو ہے جو لفظ ایک جیسے آخر میں ہوں اور بیچ میں، جیسے پالوں، ڈھالوں، بچا لوں، یہ قافیے کے صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ قافیہ اور ردیف جو ہیں وہ نظم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے بند میں گے مجھے، گے مجھے، گے مجھے، یہ ردیف ہے۔ اور قافیے جو ہیں یہ بھولیں گے مجھے، نہ بھولیں گے مجھے، اس کے ردیف کا دیکھیں کہ تیسرے بند میں بہت لمبا ہے، نہ بھولیں گے مجھے، نہ بھولیں گے مجھے، نہ بھولیں گے مجھے، جبکہ اس میں جو قافیہ ہے وہ بر، پر اور یکسر ہے۔ جو قافیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ یہ جو ہے نظم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے جب ہم اس کا تعطل جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ آپ نے نظم کو اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ مشکل لفظ جو ہیں وہ املا کے طور پر اپنی کاپی میں لکھ لیں، اور تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی خوش خط لکھیں، تاکہ آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہو اور املا بھی درست ہو۔ شکریہ۔